میں اس وقت گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر میں موجود ہوں. حال ہی میں ہونے والے MD کیٹ انٹری ٹیسٹ میں یہاں کی سٹارز بچیوں نے ضلع میں ٹاپ کیا ہے. آئیے چلتے ہیں گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر میں, آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور بچیوں سے ملاقات کرواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد نواز ٹھول. آج میرے ساتھ موجود ہیں MD کیٹ 2023 میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فاطمۃ الزہرا, جنہوں نے 186 نمبر حاصل کر کے بکھر جیسے پسماندہ ضلع میں ایک نئی مثال قائم کر دی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بکھر ایک پسماندہ ضلع ہے اور لک و دک صحرا میں جو MD کیٹ کی تیاری کے حوالے سے گریپ انسٹیٹیوٹ ہے یہ اپنا لوہا منوا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فاطمۃ الزہرا موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی فاطمہ بیٹا, آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی اس گریٹ اچیومنٹ پہ جو ہے, جہاں گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر کا سر جو ہے فخر سے بلند ہوا ہے. دوسرا جو ہے آپ کے اساتذہ بڑے خوش ہیں. اس حوالے سے اس گریٹ اچیومنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خیر مبارک, اللہ کا شکر ہے, بہت زیادہ خوش ہوں. اس میں نہ صرف میری محنت تھی, میرے ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں, میری اساتذہ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, ان کا بہت زیادہ کردار ہے میری اس پوزیشن میں. اور سب سے زیادہ گریپ انسٹیٹیوٹ نے بہت اچھا ماحول ہمیں پرووائڈ کیا کہ ہم آرام سے اپنی محنت جو تھا اس کو ہم باہر لا سکتے تھے. اپنے اندر کے جو ہمارا چھپا ہوا تھا ٹیلنٹ ہم باہر لا سکے اس کی وجہ سے. تو اس میں ہماری اکیڈمی کا, اساتذہ کا, والدین کا, سب کا بہت زیادہ اس میں رول ہے میری کامیابی میں. بیٹا فاطمۃ الزہرا, آپ نے گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر سے MD کیٹ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی اور آپ نے ضلع میں پہلی پوزیشن حاصل کی. کیا کبھی اس دوران آپ کو یہ فیل ہوا کہ آپ کو بکھر کی بجائے بڑے شہر یعنی لاہور, اسلام آباد, پنڈی یا ملتان میں تیاری کرنی چاہیے تھی؟ شروع میں جب بکھر کو ایک پسماندہ ضلع کنسیڈر کیا جاتا تھا تو اس وقت ادھر جہاں پہ کوئی ایسے اکیڈمیز بنی نہیں تھیں تو بچے زیادہ پریفر کرتے تھے کہ وہ لاہور جائیں یا اسلام آباد جائیں, وہاں جا کے وہ تیاری کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ یہاں پہ یہ گریپ جیسا انسٹیٹیوٹ بن گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کے بچوں کو باہر جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ باہر جا کے بچے اور بہت سی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ گھر رہ کر جتنی اچھی تیاری کر سکتے ہیں آپ باہر جا کر نہیں کر سکتے. تو اگر بکھر جیسے علاقے میں گریپ انسٹیٹیوٹ جیسا کوئی انسٹیٹیوٹ بنا ہے تو اسی کو پریفر کر کے ادھر ہی رہنا چاہیے, اور یہاں پہ آپ بہترین اپنی محنت کر کے اپنا ٹیلنٹ باہر لا سکتے ہیں. بیٹے یہاں ٹیسٹ سیشن کی تیاری کیسے کروائی جاتی رہی اور گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر میں جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کس طرح خیال رکھا جاتا تھا؟ جہاں پہ میں کیونکہ ریپیٹر تھی تو میں نے ریپیٹر سیشن جوائن کیا تھا, تو ہمیں شروع سے ہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر ویک ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اسی دن ہی اس کی ڈسکشن بھی ہو جاتی تھی, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کسی بھی کوسچن میں. تو اس طرح ہماری بہت زیادہ MCQs کی تیاری ہو گئی. پھر جب ریگولر سیشن سٹارٹ ہوا تو ہمارا روز چیپٹر وائز ٹیسٹ ہوتا تھا. جب چیپٹر وائز ٹیسٹ ہو گئے تو ہاف بک ہوئے, ہاف بک, فل بک ہوئے. اس طرح جو ہوتی ہے ہماری بہت اچھی تیاری ہو گئی تھی. تو میں کہتی ہوں کہ ان کے جتنے اچھے ٹیسٹ ہیں, کیونکہ ان کا ایزی لیول بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہوتے, ماڈریٹ لیول پہ یہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں, جس کی وجہ سے بچوں کا کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ بحال رہتا ہے. تو ان کا ٹیسٹ سسٹم جو ہے وہ بہترین ہے. اچھا بیٹا, باقی اداروں کے بچوں کو ایک شکایت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے سلیبس کور نہیں کروایا جاتا یا سلیبس سے جو ہے بچوں کو ری ٹریک کر دیا جاتا ہے, تو گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر کے حوالے سے بھی ایسی کوئی شکایت ہے؟ نہیں, ایسی کوئی شکایت تو نہیں ہے. ویسے بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیپٹر پڑھ لیں, ادھر سے بھی آ جائے گا, ادھر سے بھی آ جائے گا, لیکن جو اینول ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں صرف سلیبس ریلیٹڈ چیزیں ہی پوچھی جاتی ہیں, ایکسٹرا کچھ پوچھا نہیں جاتا. اس سے کلوزلی ریلیٹڈ چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں لیکن بالکل اس سے باہر کی چیز نہیں پوچھی جاتی. تو سر اس سے ریلیٹڈ چیزیں کسی سمجھو ایک ٹاپک ہے تو اس سے کلوزلی ریلیٹڈ چیزیں دوسرے چیپٹرز میں ہیں وہ سر آلریڈی ہمیں اس کے بارے میں بتا دیتے تھے, تو ہمیں باقی چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہم صرف سلیبس پہ ہی اسٹک رہتے تھے. تو یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں صرف سلیبس کے ساتھ ہی اسٹک رہنا ہوتا تھا. یعنی ناظرین, فاطمۃ الزہرا بتا رہی ہیں کہ گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر میں جو ہے سلیبس سے ایک تو ری ٹریک نہیں کیا جاتا اور دوسرا جو ہے بچوں کو گروپ ڈسکشن بھی کرائی جاتی ہے. بیٹا یہ بتائیے گا کہ یہاں گریپ انسٹیٹیوٹ بکھر میں جو ہے جو جدید سہولیات ہیں جیسا کہ ملٹی میڈیا وغیرہ ہے اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاں جی, کیا جاتا تھا. جب
ہمارا ریگولر سیشن سٹارٹ ہوا تھا تو ملٹی میڈیا کا یوز کیا جاتا تھا. وہاں پر ہمیں سارے MCQs کی پریکٹس ملٹی میڈیا پہ کروائی جاتی تھی, تو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹائم ہمارا سیو ہو جاتا تھا. تو ضرورت ہے اس کی, اور یہاں پہ بہت اچھا یوز کیا گیا تھا ملٹی میڈیا کا. بیٹا یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے, اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو گرپ بکس ہیں ان بکس نے گرپ بکس نے جو ہے آپ کی تیاری میں کس حد تک معاونت کی ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں تو وہ چیزیں بک سے پڑھنی پڑتی ہیں جو ہم نے اینول کے لیے تیار کرنی ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم MCQs کی پریکٹس نہیں کرتے تو ہماری وہ محنت رائی گاں جاتی ہے. اس کا کوئی سچ امپورٹنس نہیں ہوتی کہ اگر ہم بک سے پڑھ لیں اور MCQs کی پریکٹس نہ کریں. تو ہمارا تو یہی شیڈول ہوتا تھا کہ ہم پہلے بک سے اس کی ٹاپک کی ریڈنگ کرتے تھے, پھر گریپ کی جو بکس ہیں وہاں سے ٹاپک وائز MCQs کی ہم پریکٹس کرتے تھے. تو اس وجہ سے ہمارے بہت زیادہ MCQs کور ہو جاتے تھے. اور اینول میں بھی جب ہم پیپر کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 3-4 MCQs تو گریپ بک سے ریپیٹ ہوئے تھے. بیٹا MD CAT انٹری ٹیسٹ میں بطور ڈسٹرکٹ کی ٹاپر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گرپ انسٹیٹیوٹ بکھر کا ماحول کیسا تھا, کیسا ہے, اور یہ جو ٹیچرز جو ہے آپ کی تیاری کرواتے ہیں وہ تھوڑا سا باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے ہٹ کر کرواتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جب میں فریشر تھی تو جی میں گریپ انسٹیٹیوٹ جہاں پہ بکھر میں بنا نہیں تھا ابھی, تو وہاں پہ مجھے بہت مطلب عجیب سا ماحول ہوتا تھا, بچوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا, اس طرح کا ماحول ہوتا تھا باقی انسٹیٹیوشنز. ہاں جی. اور جب میں نے بکھر میں گریپ بنی تو میں نے گریپ کو جوائن کرنے کا سوچا. تو یہاں پہ جب میں آئی تو یہاں پہ ٹیچرز اتنے زیادہ فرینڈلی تھے اور ایڈمنسٹریشن اتنی زیادہ فرینڈلی تھی کہ ہم آرام سے اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارا پرابلم ہوتا تھا ہم ایزیلی ڈسکس کر سکتے تھے اور وہ سولو بھی کرتے تھے اس مسئلے کو. تو یہاں پہ انوائرمنٹ بہت فرینڈلی تھا, ہمیں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا, بہت اچھا انوائرمنٹ یہاں پہ ہمیں ملا. سیکورٹی سے لے کر کلاس روم تک جو ہے وہ بالکل انوائرمنٹ تسلی بخش ہے. بطور ڈسٹرکٹ ٹاپر جو ہے آپ اپنی جو ساتھی طالبہ ہیں, چاہے میل ہیں چاہے فیمیل ہیں, تو ان کو جو ہے گرپ انسٹیٹیوٹ بکھر کا انتخاب کرنے کی ہی ترجیح کیوں دینے کو کہیں گی؟ میں اس لیے اس کو ترجیح دوں گی کیونکہ یہاں پہ ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. جو MD CAT کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ویسے بہت اسٹریس میں آلریڈی ہوتے ہیں, تو جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ ہر کسی کا اتنا فرینڈلی ماحول دیکھتے ہیں کہ ان کا دل کا سارا اسٹریس یا جو کچھ بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سارا سولو ہو جاتا ہے. تو میں تو اس وجہ سے کہوں گی کہ کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور ٹیچرز بہت اچھے ہیں, ہم ایزیلی کسی بھی ٹاپک پہ کسی بھی ٹائم ٹیچر سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. ہم موبائل پہ بھی ٹیچرز ہمیشہ رپلائی کر دیتے ہیں. تو میں تو اس لیے سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس انسٹیٹیوٹ کو ضرور جوائن کریں. آپ ڈسٹرکٹ کی ٹاپر ہیں MD CAT کی, اور انشاءاللہ جو ہے اپ کمنگ آپ ڈاکٹر بھی بننے جا رہی ہیں, تو آپ جو آپ کی ساتھی طالبات ہیں خاص طور پہ جو بچیاں ہیں ان کے نام کیا پیغام دیں گی کہ وہ کس طریقے سے تیاری کریں, کہاں تیاری کریں, کن میتھڈس کے تحت تیاری کریں کہ وہ جیسے آپ نے پوزیشن حاصل کی ہے تو آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ بھی MD CAT ہو یا کوئی بھی انٹری ٹیسٹ ہو یا کوئی بھی تعلیمی میدان ہو تو وہ پوزیشن حاصل کر سکیں؟ جو بکھر میں میری جونیئرز ہیں ان کو تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ لاہور یا پنڈی کو پریفر کرنے کی بجائے کہ ہم وہ بڑا شہر ہے تو ہم وہاں جائیں تیاری کے لیے, تو میں تو یہی پریفر کروں گی کہ آپ بکھر میں گریپ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں, کیونکہ یہاں پہ آپ کو باہر جیسا ہی سارا ماحول لگتا ہے, کیونکہ ٹیچرز اتنے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ بہترین طریقے سے پڑھاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ فرق نہیں پتہ چلے گا ادھر انسٹیٹیوٹ میں یا کسی باہر انسٹیٹیوٹ میں. باقی ٹیسٹ سیشن اتنا بہترین ہوتا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ باہر کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ MCAT کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے بک کی ریڈنگ کیا کریں. اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو سر سے آپ کسی بھی ٹائم فون پہ پوچھ سکتے ہیں یا اکیڈمی میں آ کر پوچھ سکتے ہیں. اور اگر اس کے بعد اگر آپ بک کی تھورلی ریڈنگ کر لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ گریپ جیسی جو بکس ہیں جن میں ٹاپک وائز MCQs ہی ہوتے ہیں ان کی تیاری کریں اور MCQs کو سولو کریں, تو آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی. اچھا بیٹا آخری سوال ہے, جب آپ ٹیسٹ دینے گئیں MD CAT کا, آپ نے ڈسٹرکٹ میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہے, تو جب آپ کے سامنے ٹیسٹ آیا, انٹری ٹیسٹ آیا, کویسچن پیپر آیا, تو کیا فیلنگ تھی؟ سب سے پہلے تو میں تو جو اکیڈمی میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے میں نے وہ سارے ٹیسٹ دیے تھے تقریباً, تو مجھے زیادہ اسٹریس فیل نہیں ہو رہا تھا, میں کانفیڈنٹ تھی کہ انشاءاللہ میرا ٹیسٹ اچھا ہوگا.
تو جب میں وہاں پہ گئی اور میں نے ٹیسٹ کو ایک دفعہ اوور ویو کیا تو وہاں پہ مجھے 3-4 MCQs ایگزیکٹ ویسے ہی فیل ہوئے جو میں نے یہاں پہ کر چکی تھی, اور ان میں سے 1-2 MCQs ایسے بھی تھے جو میں یہاں پہ تو غلط کر چکی تھی لیکن وہاں پہ مجھے یاد تھے تو وہ میرے ٹھیک ہو گئے تھے. تو میں تو کہتی ہوں کہ آپ جتنے زیادہ ٹیسٹ سیشن دے سکتے ہیں آپ دیں, کیونکہ اس سے ٹائم کی مینجمنٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ ہر سبجیکٹ کو کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے یا آپ اس میں کتنے زیادہ ایفیشینٹ ہیں یہ آپ کو پتہ چلتا ہے. تو ٹیسٹ سیشن ضروری ہے. یعنی آپ یہ انڈائریکٹ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کا جو انٹری ٹیسٹ تھا تو وہ ایسے لگا جیسے آپ نے جو ہے گرپ انسٹیٹیوٹ بکھر کا ٹیسٹ دیا ہو. جی ناظرین, یہ تھی ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ بکھر میں MD کیٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی فاطمہ الزہرا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بکھر ایک پسماندہ ضلع بھی ہے, لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کی جو تعلیم ہے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. اس کے باوجود جو ہے گرپ انسٹیٹیوٹ بکھر اس لکودک صحرا میں علم کی شمع روشن کیے ہوئے ہے. اور فاطمہ الزہرا کے لیے جو ہے ہماری نیک تمنائیں, اور حضرت اقبال کا یہ شعر کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. اللہ حافظ.